بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری بڑی بہن پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ابا نے زبردستی اس کی شادی تایا کے بیٹے سے کر دی۔ مگر بہن نے شادی کی رات ہی طلاق لے لی اور کہیں چلی گئی۔ ابا نے دوسری بہن کو ولیمے کے روز رخصت کر دیا، مگر اس نے بھی پہلی ہی رات طلاق لے لی اور کہیں چلی گئی۔ ابا بہت غصے اور ضد میں آ گئے اور مجھے کہا اب تم رخصت ہوگی اپنی تایا کے گھر۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تھی اس لیے شادی کر لی، مگر جب شوہر کمرے میں آیا تو میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا، کیونکہ شوہر تو میرا نام آئزہ ہے۔ ہمارا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا جس میں بیٹیوں کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ میری دونوں بڑی بہنیں تھیں، ہم تینوں بہنیں ہی تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ابا جی ہم تینوں بہنوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب بھی ہمیں دیکھتے سختی الفاظ میں ڈانٹتے، جس کی وجہ سے جب بھی وہ گھر آتے ہم تینوں بہنیں اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی تھی۔ باہر امی ہی ابا کو کھانا پانی دیتی تھی۔ ابا ہمارے بارے میں پوچھتے تو امی انہیں ہمارے کمرے میں ہونے کا بتاتی۔ انہیں کام پر لگایا کرو بیگم، یہ نہ ہو دوسرے گھر جا کر ناک کٹوا دیں۔ ہمارا کمرے میں رہنے کا سن کر وہ اکثر امی کو ڈانٹتے کہ انہیں کام پر لگایا کرو، یہ ہر وقت کمرے میں ہوتی ہیں تینوں۔ امی آگے سے بغیر کچھ بولے ابا کے لیے چائے بنا کر لاتی تھی اور کھانے کے برتن اٹھا کر لے جاتی تھی کہ ابا ہمارے کمرے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، ناظمہ او ناظمہ باہر آؤ۔ وہ اونچی اونچی میری بہن ناظمہ کو باہر نکلنے کا کہنے لگتے تھے، لیکن وہ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے چپکے خوف سے دروازے کو دیکھ رہی ہوتی کہ امی فوراً ابا کے پاس آتی تھی۔ وہ انہیں کچھ کہتی، اپنے کمرے کی طرف لے جاتی۔ اس کے بعد ہم تینوں بہنیں خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکی بستر پہ بیٹھی بیٹھی ہی سو جاتی تھی۔ صبح فجر ٹائم میری آنکھ کھلی تھی، میں ناظمہ باجی اور نازیہ باجی کو اٹھاتی تھی تو پھر تینوں دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھتی تھی کہ ابا جان کہاں ہیں، وہ اٹھ گئے یا نہیں۔ ابا جی کہیں نظر نہیں آتے تو ہم تینوں جلدی سے وضو کرنے کی نیت سے باہر نکل جاتی۔ وضو کر کے دونوں فوراً کمرے میں دوبارہ بند ہو جاتی کہ کہیں ابا دیکھ نہ لیں۔ نماز ادا کر کے اور قرآن پڑھ کر ہم دوبارہ سو جاتی تھی، کیونکہ ابا جی 10 بجے کے بعد گھر سے نکلتے تھے، تب تک ہمیں کمرے میں ہی بند رہنا ہوتا تھا۔ ابا جان دوبارہ ہمارے کمرے کی طرف آتے تھے، لیکن ہمیں سویا دیکھ وہ میری بڑی بہن کو اٹھانے کی نیت سے آگے آتے ہی تھے کہ امی کھانا لگنے کی اطلاع دیتی، جسے سن ابا جی بہن کو اٹھانے کا ارادہ ترک کرتے باہر کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ یہی روٹین تھی ہمارے گھر کی۔ کبھی کبھی کافی لڑائی ہوتی جس کی گونج گھر کے باہر رہنے والوں کو بھی سنائی دیتی۔ میرا اسکول میں داخلہ کروانا تھا۔ باجی اور چھوٹی باجی نے امی جی سے کہا کہ وہ ابا جی سے بات کرے۔ بہت بار کہنے پر وہ مان گئے اور شام کو بات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ شام کو ابا جی کے آتے ہی امی جی نے ان سے بات کرنی شروع کی، رہنے دو ناظمہ کی ماں، کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر، بھئی دوسرے گھر جا کر بھی کھانا پکانا ہی کرنا ہے۔ وہ تہ لہجے میں بولے، دیکھو پڑھ لینے دو۔ پہلے دونوں بچیوں نے ضد نہیں کی، مگر اب وہ چاہتی ہیں کہ پڑھیں تو مان لو ان کی بات، ایک بات نہیں مان سکتے اپنی بیٹیوں کی۔ امی نے منت کرتے کہا، چلو ٹھیک ہے کل داخلہ کروا آنا، مگر اپنی ذمہ داری پر۔ وہ بولتے گھر سے نکل گئے۔ اگلے دن میرا داخلہ اسکول میں ہو گیا اور میں اسکول جانے لگی۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلتی تو امی مجھے کھانا کھلا کر اسکول بھیج دیتی تھی اور وہ خود باقی کام سمیٹنے لگ جاتی۔ ایک دن میں اسکول جا کر اپنی جگہ پر بیٹھتی ہی تھی کہ ایک بچہ میرے سر پر گیند مار کر کہنے لگا کہ یہ وہی ہے جس کے گھر سے روز لڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگ گئی۔ ویسے بھی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتی تھی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے گھر کی باتیں اسکول میں کسی کو پتہ چلیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، مگر اب رشتہ دار باہر بھی نہیں چھوڑتے ہمیں۔ یوں ہی روز
ہونے لگا اور میں اسکول سے چھٹی ٹائم گھر روتے ہوئے جاتی تھی تو امی کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی۔ وہ میرے جانے سے پہلے ہی کھانا بنانے لگتی تھی تاکہ مجھے بھوک میں انتظار نہ کرنا پڑے، مگر میں اپنا بستہ چرپائی پر پھینک کر اونچی اونچی رونے لگ جاتی تو میری بہنیں کمرے سے باہر نکلتی، بھاگ کر میرے پاس آتی اور مجھ سے پوچھتی کہ کیا ہوا، لیکن میرے مسلسل رونے کی وجہ سے ہچکیاں آنے لگتی تھی تو امی بھاگ کر پانی کا گلاس لاتی تھی اور مجھے پانی پلانے لگتی تھی۔ جب نہ جانے کہاں سے اتنے میں ابا گھر آ جاتے تھے اور یہ ہر بار ہوتا تھا میں جب رو کر گھر جاتی ابا جی پہنچ جاتے۔ مجھے ایسے روتے دیکھ وہ ہمیشہ ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ کیا نحوست پھیلا رکھی ہے، منہ بند کرو اپنا، لیکن میں ان کی طرف آنکھوں میں ڈھیروں پانی لیے دیکھنے لگتی۔ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں پسند کیوں نہیں کرتے، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتے اپنے کمرے میں چلے جاتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ میری بہن غصے سے ابا کی طرف دیکھتی، مجھے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے جاتی تھی اور میرا منہ دلوا کر مجھ سے پوچھتی کہ میرے اتنا رونے کی وجہ کیا تھی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ ایک بچے نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ تو وہ غصے سے امی کے پاس جاتی تھی اور انہیں کہتی کہ ابا کو سمجھائیں، میں نے سب برداشت کیا ہے، لیکن اپنی بہن کے معاملے میں مجھ سے رعایت کی امید نہ رکھیں۔ اب یہ روز کا معاملہ تھا، وہ روز یوں ہی کہتی مگر کچھ نہ کر سکتی۔ وجہ یہ کہ وہ ہمارے ابا جی تھے، ہم چاہ کر ان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ امی اسے سمجھاتی تھی کہ وہ تمہارا باپ ہے، خیال کیا کرو، لیکن میری بڑی بہن چیخ کر کہتی کہ باپ ایسا ہوتا ہے جو بیٹی کو بوجھ سمجھے، نہ انہوں نے آج تک ہمارے لیے کچھ کیا، ہر وقت غصہ، ہر وقت لڑائی۔ کب ایسا ہوا ہو جب انہوں نے ہمیں پیار سے بات کی اور ہماری طرف پیار سے دیکھا ہو؟ ایسا کیا ہوا ہے وہ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ امی نے بہن کو بہلا پھسلا کر کمرے میں بھیج دیا اور اس ابا کے لیے پانی لے کر کمرے میں چلی آئی۔ آپ بھی میرے پاس آئیں اور میرے کپڑے چینج کروا کر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گی۔ میں نے جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو ناظمہ باجی مجھے سلا کر خود میرے سرہانے بیٹھ گئی، میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی۔ میری آنکھ شام مغرب کے قریب کھلی تو مجھے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے جو ہی باہر جا کر دیکھا تو میرے چچا جی اپنے خاندان سمیت ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میرے چچا نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے مجھے اندر اپنے بیٹے کے پاس جا کر کھیلنے کا کہہ دیا۔ میں خوشی خوشی اندر بھاگ گئی اور ازمام بھائی کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 3 سال جبکہ باجی سے 2 مہینے ہی بڑے تھے۔ ازمام بھائی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ باہر سے چچی جی کی چلانے کی آوازیں آنے لگی اور پھر ایک دم چچی اندر آ کر ازمام بھائی کو کھینچتی ہوئی لے گئی۔ چچی جی مجھے کھیلنا ہے اب بھی ازمام بھائی کے ساتھ۔ میں پیچھے سے آوازیں دیتی ان کے پاس گئی اور پھر سے کہا چچی مجھے بھائی کے ساتھ کھیلنے دیں۔ میرے ایسا کہتے ساتھ ہی وہ مجھے تھپڑ مارنے لگی۔ میں رونے لگی۔ امی جی اور نازیہ باجی کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ ناظمہ باجی کمرے میں تھی۔ میرے رونے پر بھاگ کر ناظمہ آپی فوراً میرے پاس آ گئی اور میری جگہ تھپڑ کھانے لگی۔ ابا غصے سے ناظمہ آپی کو سخت باتیں سنانے لگے جسے انسنا کرتی باجی بغیر ابا کی طرف دیکھے میرا ہاتھ پکڑتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ کمرے میں آ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگ گئی۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے سونے کا کہہ کر خود بھی بستر پر لیٹ گئی۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چمٹ کر لیٹ گئی اور سو گئی۔ اسی طرح ہماری زندگی کے 10 سال گزر گئے جس میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی اور ان تبدیلیوں میں سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ میری باجی کی شادی طے ہو گئی تھی جس سے وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ ان کا رشتہ ازمام بھائی کے بڑے بھائی ارحام بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ ارحام بھائی کو ہم تینوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ ارحام بھائی باجی سے 5 سال بڑے تھے۔ ان سب میں مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ اس دن جب چچا ہمارے گھر آئے تھے تو وہ باجی کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ ابا تو بہت خوش تھے اس بات پر، لیکن چچی سب کے سامنے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ انہیں یہ رشتہ قطعی منظور نہیں تھا کیونکہ وہ کسی نچلے طبقے میں ارحام بھائی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا ناگواری سے اظہار کرنا چچا کو برا لگا تو انہوں نے کہا کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، تم بھی اسی طرح کے گھرانے سے آئی تھی، اب زیادہ پر لگ گئے ہیں۔ چچی یہ بات سنتے ہی غصے سے اٹھی اور ازمام بھائی کو گھسیٹ کر اندر کمرے سے نکالا۔ میرے روکنے پر جب باجی آگے آئی تو ابا کو بھی غصہ آ گیا اور ایک بات جو تھی وہ یہ کہ ابا نے باہر کا یا پھر گھر کا غصہ ہو سارا غصہ ہم تینوں بہنوں پر ہی اتارنا ہوتا تھا، اس لیے آپ ہی مجھے پکڑتی کمرے کی طرف چل دی۔
مجھے یہ شادی نہیں کرنی، باجی نے بلند آواز میں کہا۔ تو ابا جی جو کمرے میں تھے غصے سے باہر نکلے۔ کیوں نہیں کرنی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی ہے، باجی نے بغیر ڈرے کہا۔ تو ابا جی ایک دم اس کی جانب بڑھے، مگر رستے میں ہی امی جی نے روک دیا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے، ہاتھ اٹھائیں گے آپ؟ انہوں نے افسوس سے ابا جی کو روکتے ہوئے کہا، اسے سمجھا دو، اس کی شادی ارحام سے ہی ہوگی۔ ابا جی کہہ کر چلے گئے۔ پیچھے امی جی کافی دیر باجی کو سمجھاتی رہی، مگر باجی نہ مانی۔ دن قریب آ رہے تھے، یوں باجی کی مرضی کے خلاف زبردستی ان کی شادی چچا کے بیٹے سے ہو گئی۔ ابا جی بہت پرسکون تھے کہ ایک بیٹی کا بوجھ اترا۔ وہ رات کو گہری نیند سوئے اور ان کے چہرے سے ہی اطمینان جھلک رہا تھا، مگر یہ اطمینان زیادہ دیر تک نہ رہا تھا۔ اگلی صبح ملنے والی خبر نے ان کا سکون ہی غرق کر دیا تھا۔ وہ غصے سے چچا کے گھر پہنچے۔ ہم دونوں بہنیں سہمی کھڑی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ بڑی باجی رات کو ہی طلاق لے کر وہاں سے کہیں چلی گئی تھی۔ ابا جی کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، اوپر سے چچی کے الفاظ دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اب کیا کروں میں؟ کہاں سے ڈھونڈوں اس کمبخت کو جو میری عزت مٹی میں ملا گئی ہے؟ یہ ناظمہ نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ پوچھے گا اسے، ابا جی چلا رہے تھے۔ تبھی ان کی نظر نازیہ باجی پر پڑی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ تم کرو گی اب ارحام سے شادی؟ انہوں نے سختی سے کہا اور بنا کچھ سنے ان کا ہاتھ پکڑے کمرے میں بند کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں ارحام بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ مگر اس وقت پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی جب چچا نے بتایا کہ وہ بھی طلاق لے کر جا چکی ہے۔ میں پریشانی سے بیٹھی تھی، میرے ذہن میں مسلسل یہی بات چل رہی تھی کہ دونوں نے ایسا کیوں کیا۔ جب ابا جی میرے پاس آئے، میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ناظمہ باجی اور نازیہ باجی کیوں بھاگ گئی ہیں۔ ان دونوں نے میرا سر جھکا دیا۔ اب تم میرا مان مجھے لوٹاؤ گی، ابا جی نے منت کرتے کہا۔ میں سمجھی نہیں ابا جی۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ تم اپنے چچا کے گھر رخصت ہو جاؤ گی اور اس کی بہو بن کر رہو گی۔ بہو بن کر الفاظ تھے یا زہر جو انہوں نے میرے کانوں میں اندھیلا دیے تھے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، میرے سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا تو ابا جی نے ہاتھ جوڑے، میرے جڑے ہاتھ دیکھو، خدا کے لیے تم طلاق مت لینا۔ ان کی بات پر تڑپ گئی میں۔ کبھی بھی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، مجھے گھر بسانا تھا۔ اس کے بعد نکاح کیسے ہوا مجھے نہیں پتا۔ میں اب رخصت ہو کر چچا کے گھر آ چکی تھی اور اضطراب کی کیفیت میں بیٹھی مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں بڑی باجی اور چھوٹی باجی نے طلاق لی، نہ جانے کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گی۔ میرے ذہن میں یہی سب چل رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز نے خاموشی کو توڑا اور وہ کمرے میں آئے تو غصے میں تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ خاموشی سے بیڈ کی طرف آئے تھے۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھتی رہ گئی اور کافی دیر بعد میں نے حیرت زدہ ہوتی ہوئی ان سے کہتی ہوں کہ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے گئے، پھر ہلکی سی مسکراہٹ سمیت مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اب بھائی نہیں شوہر ہوں تمہارا۔ میرا یہ سنتے ہی حواس سلب ہو گئے اور میرا دماغ تاریکی میں چلا گیا تھا۔ میرے بے ہوش ہوتے وجود کو انہوں نے باہوں میں سمیٹ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود کپڑے تبدیل کر کر میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھو جو ہوا اسے بھول جاؤ، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو اسی لیے سو جاؤ، انہوں نے پیار سے کہا تو میں لیٹ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ اگلی صبح بھاری ہوتے سر کے ساتھ جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے پاس کی بیڈ پر دوسرے کونے پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ مجھے ان سے خوف سا آنے لگا۔ میں یکدم بستر پر کہیں فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی تک سکتے کی حالت میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں علم ہوا کب وہ اٹھے اور کب میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے جو ہی انہوں نے گلے لگایا میں بچھڑ کر بہت دور جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور آرام سے مجھے سمجھانے لگے ان سب میں میری یا ارحام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ارحام تو بہت نیک طبیعت انسان ہے، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی باجی کی ہے۔ وہ یوں ہی بولتے رہے تھے۔ باجی پر بات آنے پر میں نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا، باجی کی کوئی غلطی نہیں ہے، پسند کی شادی کا ہر کسی کو حق ہوتا ہے۔ اسلام نے ہم لڑکیوں کو اس چیز کا حق دیا ہے کہ اپنا ہمسفر خود چن سکیں، مگر یہاں پر وہ کسے کہتی؟ سب نے زبردستی کی میری باجیوں کے ساتھ۔ میں نے غصے سے کہا
ارحام نے میری بات تحمل سے سنی اور کہا جب کوئی بات کرے تو ٹوکتے نہیں، بات مکمل ہو تب بات کرتے ہیں۔ ان کے یوں کہنے پر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے ایسا کرتے دیکھ وہ لمحے بھر کو رک گئے، لیکن پھر کہنے لگے ہاں اسلام نے حق دیا ہے عورت کو، لیکن اپنی پسند بتانے کا کہا ہے تاکہ اس کے والدین اس کی شادی اس مرد سے کروائیں۔ یوں والدین کی عزت کی نیلامی کرنے کا حق اسلام نے نہیں دیا ہے، مگر جو تمہاری بہنوں نے کیا وہ خاندان کی عزت پامال کر گئی، یہ ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے دکھ سے کہا۔ ان کی اس بات پر میں ان کی طرف طنزیہ انداز سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے ان سے کہا آپ تو جیسے ہمارے ابا کو جانتے نہیں ہیں کہ ان کی عادت اور انداز کس طرح کا ہے۔ میرے کہنے پر وہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے، لیکن کہا تو صرف اتنا کہ وہ مجھے یا ارحام کو تو بتا دیتی تاکہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے، لیکن اس نے اپنے بل بوتے پر کرنا ضروری سمجھا اور جلد بازی میں سب خراب ہو گیا۔ انہوں نے سر جھکاتے کہا ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ باہر سے کوئی اتنی زور سے دروازہ بجانے لگا، ابھی توڑ کر اتنے زور سے کھٹکا رہا تھا، لگتا تھا کہ ابھی توڑ کر اندر ہی گھس آئے گا۔ تم فریش ہو جاؤ۔ ارحام نے مجھے واش روم میں بھیج دیا اور پھر ارحام نے خود دروازہ کھولا۔ سامنے غصے سے خسرو چہرہ لیے پھپھو جو زور زور دروازہ بجا رہی تھی فوراً اندر آ گئی تھی اور اونچی آواز میں ارحام کو ڈانٹنے لگی، کہنے لگی ایک رات ہوئی ہے تمہاری شادی کو اور تم بیوی کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھ گئے ہو، کوئی خیال ہے ایک ماں بھی ہے باہر جو سب مہمانوں کو دیکھ رہی ہے، دن کے 12 بج گئے ہیں لیکن مجال ہے کہ تم دونوں کمرے سے باہر آ جاؤ، حد ہوتی ہے ارحام، انہوں نے شدید غصے سے کہا۔ میں چونکہ واش روم سے کان لگا کر کھڑی تھی تو پھپھو کے الفاظ صاف سنائی دے رہے تھے۔ مجھے ارحام جو انہیں تحمل سے دیکھ رہا تھا سر نفی میں ہلاتے کہتا ہے ہماری شادی ہوئی ہے اور میری بیوی کوئی کام نہیں کرے گی، 6 نوکرانیاں میں نے اس لیے نہیں رکھی کہ آپ میری بیوی سے کام کروائیں، میں بچپن سے آپ کا اس کے ساتھ برا رویہ برداشت کرتا آ رہا ہوں لیکن اب نہیں کروں گا، ایک بات یاد رکھیے گا وہ میری بیوی ہے میری، اس لیے اس سے سخت رویے میں بھی بات مت کریے گا ورنہ مجھے آپ جانتی ہیں، ارحام نے وارن کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا ارحام نے پھپھو سے یہ باتیں کی، اب آپ دوبارہ میری بیوی سے تحمل سے پیش آئیں گی، ابھی جائیں تھوڑی دیر تک ہم آتے ہیں، ارحام نے کہا تو وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ یہ بات مجھے ارحام سے پتا چلی کہ ابا جی کی ہمارے لیے نفرت پھپھو اور چچی کے کیے کا نتیجہ تھی، وہ ابا جی کو ہمارے خلاف کرتی تھی اور ابا جی اس دن کے بعد مجھے اور ارحام کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر اپنا رویہ مجھ سے بدل لیا، باجی بھی واپس لوٹ آئی تھی۔